اس آیت کریمہ میں دو اہم مسائل ہے۔ ایک اہم مسئلہ ذکر بالجہر کا ہے کہ کیا ذکر بالجہر یعنی بلند آواز سے ذکر جائز ہے یا جائز نہیں ہے، کیا اس کو بدعت سمجھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذکر بالجہر یہ ذکر بالسر یعنی چپکے سے آہستہ سے ذکر کرنے سے بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان آہستہ سے دل میں جو ہے اللہ جل شانہ کا نام لے ذکر کرے، صرف اتنا ہو کہ خود اپنے کانوں سے سنے، بہتر یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ذکر بالجہر کرتا ہے تو اس کو مطلقاً بدعت نہیں کہہ سکتے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے دین میں کوئی نیا کام جو ہے ایجاد کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا حدیث قدسی کہ بندہ جب تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، بندہ جب مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے بہتر مجمع میں جو فرشتوں کی جماعت ہے، فرشتوں کا مجمع ہے، اس میں یاد کر دیتا ہوں۔ تو اس روایت سے محدثین کرام نے لکھا ہے کہ ذکر بالجہر کا اس بات ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ذکر بالجہر تب کی جائے جب کوئی ایسے عالم یا پیر یا بزرگ وہ ذکر بالجہر کرواتا ہو جو کامل ہو، سنت کے اعتبار سے متبع سنت ہو اور دین کا علم سمجھ بوجھ رکھتا ہو، تو پھر اگر وہ ذکر بالجہر کرواتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط یہ ہے کہ اس سے لوگوں کی عبادات میں، لوگوں کی دنیاوی کاموں میں کوئی خلل نہ جائے۔ جیسے انسان کوئی مریض ہے، وہ سو رہا ہے، آپ ادھر لگے ہوئے ذکر بالجہر کر رہے ہو یا تلاوت بلند آواز سے کر رہے ہو، تو یہ تو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، حالانکہ ہماری شریعت تو امن کا درس دے رہا ہے۔ تو ذکر بالجہر تب جائز ہے جب اس میں کسی کو کوئی خلل نہ ہو، نہ کسی کی عبادات میں، نہ کسی کی ضروریات میں، نیند میں، تو پھر ذکر بالجہر جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تدعونہ تضرعا وخفیہ، اللہ جل شانہ کو پکارتے ہو تو دعا، اس کے بارے میں کہ آیا دعا کے وقت ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دعا کے بعد ہاتھ کو جو ہے منہ پر پھیر سکتے ہیں یا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ، آپ دعا کرتے وقت ہاتھ کو ایسے پکڑو، ہاتھ کی الٹی طرف پہ جو ہے دعا نہ مانگا کرو۔ اور دوسری روایت میں پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جب دعا کرو تو دعا کے بعد ہاتھ کو منہ پر پھیر لیا کرو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مکہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، مدینہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کی نیت سے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنے بھائی کو دعاؤں میں نہ بھولنا، یعنی مجھے، آپ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ عمر اپنے بھائی کو یعنی مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ اس سے تو ایک آپ علیہ السلام کی عاجزی ثابت ہو جاتی ہے، اور دوسرا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ دوسری مسلمان بھائی کو اپنے دعاؤں میں شامل رکھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی عبادت کرتے تو اس کے بعد اپنے لیے بھی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے ہماری دعائیں قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے تدعونہ تضرعا وخفیہ، آپ اللہ جل شانہ کو پھر پکارتے ہیں تضرعا، عاجزی کے ساتھ، وخفیۃ، اور چپکے چپکے، لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اور یہ کہتے ہو کہ اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا اللهم نور قلوبنا بالعلم والقرآن ومخافة الرحمن يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت
اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عملي يبلغني حبك. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.